بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ دن جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے را کے موٹے ہونے کی صورتیں پڑھی تھیں، کہ را کو جو ہے وہ کب کب موٹا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھنا ہے کہ را کے باریک ہونے کی صورتیں، کہ را کو باریک کب پڑھیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ را جو ہے وہ چند حالتوں میں موٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ را چند حالتوں میں باریک ہوتی ہے، یا چند صورتوں میں باریک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک، را کے نیچے زیر ہو۔ ٹھیک ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ یہاں ہم نے پڑھا کہ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے القاریعات۔ ٹھیک ہے، القاریعات، ملقاریعہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ را کے نیچے زید تھی، اس لیے ہم نے را کو باریک پڑھا۔ پھر ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ را پر شد ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بالکل وہی صورت ہے کہ را پر شد ہو اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے بس۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہے میوں شرری، میوں شرری، اور اسی طریقے سے فل فل برری۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ جی، تیسری صورت ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ ٹھیک ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے اور پیش ہو۔ یہاں پر ہم نے پڑھ لیا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے وستغفر۔ ٹھیک ہے، وستغفر یا وستغفر ہو۔ اب آخر بعد والے پر اگر آپ پڑھ دیں گے تو یہ را زیادہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ دو ساکن جب آ جاتے ہیں تو پھر بعد والے جو ہے اور پہلے والے کو دونوں کی آواز کو جو ہے وہ ساکن کرتے ہوئے نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو اگر ہم بعد والے پر زبر زیر پڑھ لیں تو اس سے پہلے والا جو ساکن ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، جیسے وستغفرہ۔ اسی طریقے سے فرعون۔ ٹھیک ہے، فرعون، تو را کو باریک پڑھا۔ نمبر چار ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف بھی ساکن ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ بھائی را پر جو ہے وہ جزم ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اس پر کیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، تو ہم بس نہیں کریں گے، ہم اس سے پہلے والے کو دیکھ لیں گے، تو اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہی ہے، لہٰذا اب ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہجر، ہجر۔ اسی طریقے سے ولا بکر، ولا بکر۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کو جو ہے وہ باریک پڑھا۔ اور اسی طریقے سے نمبر پانچ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے یا بھی ساکن ہو۔ ٹھیک ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے یا بھی ساکن ہو تو پھر بھی را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے خیر۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ والا فارمولا نہیں بنانا کہ را ساکن ہے اس سے پہلے دیکھا یا ساکن ہے اس سے پہلے والے پہ اب جائیں گے خواہ کو دیکھیں گے، نہیں۔ جب یا ساکن آ جائے گی تو یا ساکن سے اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا۔ اس لیے ہم نے پڑھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے خیر، قدیر، خبیر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی، لہٰذا ہم نے اس یا ساکن کی وجہ سے را کو بھی باریک پڑھ دیا۔ اچھا جی، اس میں ایک اور صورت ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر یہاں پر یہی صورت ہے خبیر، یہاں پر دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی تو را کو باریک پڑھ دیا، لیکن اگر ہم یہاں پر اگر وقف نہ کریں را پر، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے پھر ہم اسی را کے اوپر جو حرکت ہوگی، اگر زبر ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے، اگر پیش ہوگی تو پھر بھی موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وقف نہیں کرتے، اگر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم را کی اپنی حالت کو ہی دیکھیں گے۔ یہاں پر تو ہم نے وقف کر دیا تھا، اس لیے ہم نے پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا تو وہاں یا ساکن آ گئی، تو اس لیے نے باریک پڑھ دیا۔ جب را کے اوپر وقف نہیں کریں گے تو پھر را کی اپنی حرکت کو دیکھیں گے، تو جب را کی اپنی حرکت کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں یا کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ جی جی استاد. جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی صورت ہے نمبر 6۔ اگر را پر زیر ہو تو وقف کرتے وقت اس زیر کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو حرکت اس سے پہلے والے حرف پر ہوگی اسی کا اعتبار کریں گے، جیسے والفجری۔ اب دیکھیں والفجری، را پر زیر ہے لیکن ہم یہاں پر وقف کرنے لگے ہیں،
تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ وقف کرنے لگے ہیں پھر تو یہ را ساکن ہو جائے گی، پھر اب آپ را کے نیچے جو زیر آ رہی ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. تو ہم نے والفجر یہاں وقف کر دیا. اب ہم نے اس سے پہلے والے کو دیکھا جیم کو، وہ بھی ساکن تھا، اس سے پہلے والے کو دیکھا فا آ گئی. تو اب ہم یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، والفجر، والفجر. وہ پڑھیں گے. آگے اب ولیال عشر. اب یہاں پر عشرین ہے، اگر ہم جو ہے وہ اب یہاں پر دو زیر لگی ہوئی ہے، لیکن ہم نے پڑھا کہ اگر آپ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ دو زیر کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. تو اس سے پہلے جو ہے شین ہے وہ بھی ساکن ہے، تو اس سے پہلے عین ہے اس پر زبر ہے، تو لہذا را کو موٹا پڑا جائے گا، ولیال عشر. عشر. اچھا جی، اس لیے وقف میں حرف کو ساکن کرتے ہیں اس وقت پہلے والے حرکت کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن جب اگلی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر اسی حرف کے اعراب کا اعتبار ہوگا. یعنی اگر ہم اگلی والفجری ولیالن اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے، اور اس وجہ سے کہ را کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. آگے ہے نمبر 6. نمبر 6 نمبر 7. نمبر 7 ہے کہ را ساکن اس سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس را کو باریک پڑھ دیتے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو اس کے بعد اس سے اگلے کلمے میں موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر بھی وہی بتا رہے ہیں کہ اب جیسے آپ نے وہاں پڑھا تھا نا پیچھے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ را ساکن ہو اس سے پہلے جو ہے وہ زیر آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اسی کلمے کے اندر. تو ہم نے پڑھا تھا اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اس را سے پہلے جو زیر تھی ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے. تو یہاں پر یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر را ساکن ہو اور را سے پہلے زیر آ جائے، اور را کے بعد اگلے کلمے کے اندر موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، اسی کلمے کے اندر نہیں، اگلے کلمے کے اندر موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، تو ہم اسی زیر کا اعتبار کرتے ہوئے را کو باریک پڑھیں گے. کیونکہ وہ جو موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے وہ تو اگلے کلمے میں آ رہا ہے، اس کا تو اس کلمے سے تعلق ہی نہیں ہے، لہذا وہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، لہذا ہم اس موٹے حرف کا اعتبار نہیں کریں گے. تو را کو اس سے پہلے ما قبل زیر ہونے کی وجہ سے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انذر قومک. اب دیکھیں انذر یہ الگ کلمہ ہے، قومک یہ الگ کلمہ ہے. تو اب اگرچہ جو ہے وہ را کے بعد متصل ہی موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، لیکن دو کلمے الگ الگ ہیں. اگر ایک ہی کلمہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ ہم اس را کو موٹا پڑھ لیتے اور اس زیر کا اعتبار نہ کرتے. لیکن چونکہ یہاں پر موٹے جو حروف میں سے جو یہاں پر قاف آ رہا ہے کہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ را کو باریک پڑھا جائے گا. جیسے انذر قومک، اسی طریقے سے فاصبر. ٹھیک ہے، فاصبر صبرا. اب دیکھیں یہاں پر بھی صاد جو ہے وہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے را کو را ساکن ہے اس سے پہلے جو با پر زیر ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے را کو باریک پڑھا جائے گا. آگے فائدے میں یہی بات بتائی جائے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ آخری صورت کو اچھے سے سمجھ لیں. اسی طرح کی صورت پہلے را کے موٹے ہونے کی صورتوں میں گزر چکی ہے، صرف آخری صورت کی بات ہو رہی ہے. آپ نے اسی پر دھیان رکھنا ہے کہ بس فرق یہ ہے کہ وہاں موٹے حروف اسی کلمے میں تھے، اس لیے زیر کا اعتبار نہیں کیا بلکہ موٹے حروف کا اعتبار کیا. جبکہ یہ والی صورت کے اندر موٹے جو موٹا حرف ہے وہ اگلے کلمے میں ہے، اس لیے موٹے حرف کا اعتبار نہیں کیا بلکہ زیر کا ہی اعتبار کیا اور را کو باریک پڑھا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی را کی جو ہے وہ باریک ہونے کی صورتیں. تو اب را کے موٹے ہونے کی صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں اور را کے باریک ہونے کی صورتیں بھی پڑھ لی ہیں. اور کل جو ہے وہ ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ مشق کر لیں گے، تاکہ جو ہے وہ اور آپ کے ذہن میں یہ ساری صورتیں جو ہے وہ مستحضر ہونی چاہیے، ساری صورتیں ذہن کے اندر حاضر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہی را آئے گا تو میں آپ سے وہاں پر پوچھوں گا کہ بھئی یہ را کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے. تو جو آپ بتائیں گے موٹا پڑھنا ہے یا باریک، پھر اس کی وجہ پوچھی جائے گی بھائی کیوں موٹا پڑھ رہے ہیں یہ کیوں باریک پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر اس کی وجہ بھی جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سبق کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لیجیے گا. انشاءاللہ یاد کرنے پڑیں گے سارے فوائد. جی بالکل.